الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم سامعین اور ناظرین اکرام، آج کا میرا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیتیں تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقِرُ تُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سورہ فتح کی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر جو ایمان لائے وہ تعظیم کرے، توقیر کرے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں ہی، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ یہ جو ہے 57ویں آیت ہے سورۃ الاحزاب کی۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ان پر دنیا اور آخرت میں، اور ان سے وعدہ ہے دردناک عذاب کا۔ یہ جو کچھ کیا جاتا ہے، جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی، جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان پہ لعنت کی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ اصل میں انسان برے القاب، برے طریقے سے مخاطب اس وقت کرتا ہے جب کہ جو ہے وہ ان کی صلاحیتوں کا، ان کی خوبیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اور اس کو احساس کمتری کا شکار جب ہوتا ہے تو جو ہے الزام لگانا، برے القاب سے پکارنا، اور حد یہ کہ جو ہے دشنام ترازی کرنا، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں غیر جہاں تک ہے، غیروں کی جہاں تک بات ہے، غیر مسلمین کی، مسئلہ ہے کہ کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی ان کی اپنے مذہب میں ہی نظر نہیں آ سکتی جس سے وہ آقائے نامہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کر سکے۔ ہو بھی نہیں سکتا وہ۔ اب تو جو ہے وہ ان کے حسد، ان کا جلن، ان کا بغض، ان کے دل میں جو پڑنے والا کینہ ہے وہ اتنا ابھارتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ دشنام ترازی پہ اتر آتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ عرب کے لوگ، وہ لوگ جو امین اور صادق کہہ کر آپ کو پکارتے تھے، وہ لوگوں نے جب دیکھا کہ اس چیزوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، یہ جو کچھ قرآن پیش کر رہے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا ہم مقابل لائیں۔ عرب بڑے زبردست فصیح کلام کرنے والے، زبردست شاعری کرنے والے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جادو کہا، سحر کہا، کاہن کی باتیں کہا، کوئی جن ان کو سکھا کے جاتا ہے، نعوذ باللہ اس کی باتیں کی، اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو بنا کے لاتے ہیں۔ یہ سب باتیں حضور کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی، جو کچھ بتایا گیا، جس قسم کی باتیں کی گئی، وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سحر آتا ہے، نہ جادو آتی ہے، وہ جانتے تھے کہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، دنیا میں کہیں پڑھے لکھے نہیں ہے، کسی کے پاس زان و ادبی طے نہیں کیا ہے، اور ان کے زبان پہ ایسی فصاحت و بلاغت کا کلام قرآن مجید، اور پھر ان کا اپنا کلام جس کو احادیث مبارکہ بولتے ہیں، جوامع الکلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کلام، کیسا معلوم ہو رہا ہے سمندر کو خود بند کر دیا، اس کا جواب ہی نہیں دے پا سکتے تھے۔ تو اب انہوں نے جو ہے شروع کی شرارتیں، پہلے تو جو ہے برا بلا کہا، پھر جان کے در پہ ہو گئے، جو ہے اسی پر اقبال نے بہت پیارا شعر کہا، اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولاوی۔ انہوں نے کہا کہ جب سے دنیا وجود میں آئی، جب سے معاملہ چلتا رہا ہے، اب کب تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا۔ یہ چراغ مصطفی جو ہے اس سے جو ہے یہ شرارہ جو انگارہ ہے ابو لہب کا، یہ جو ہے ہمیشہ اس کے در پہ رہا کہ اس کو گل کر دیا جائے، بجھا دیا جائے، نقصان پہنچا جائے، یہ چلتا رہا ہے، تو یہ چلتا رہے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں سے جو مطالبہ ہے کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، ان پر ضروری ہے کہ وہ تعظیم کریں، توقیر کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے سے مطالبہ ہے جب ہم تعظیم توقیر کرتے ہیں
ہم جیسے اپنے دوست ہیں، دوست کو بہت چاہتے ہیں، اس کو کوئی برا بولے آپ لڑنے تیار ہو جاتے اس سے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں گے رشتہ دار، ارے میرے خاندان کا آدمی کیوں بول رہے ہیں اس کو ایسا؟ ہم دیکھیں گے ان سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے خالہ، نانی عورتوں میں، اور جو ہے پھر پھوپھو چچی، پھر جو ہے اگر ہم مردوں میں دیکھیں گے کہ چچا، ماموں، خالو، پھوپھا، یہ رشتے ہوتے ہیں، یہ میرے ماموں کیوں بول رہے، میرا چچا کیسا بولتے تم، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ دیکھو تم مومن ہے تو ایک شرط یہ ہے کہ نبی کریم سے فرمایا تم مومن ہونے کے لیے جو شرائط ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم کتنا مجھے چاہتے ہو؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نصف مال نصف جان، میری جان آپ پہ آدھی قربان آدھا مال قربان۔ فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہے ہوا۔ پھر سینے پہ ہاتھ رکھا، دست اقدس رکھا، پھر اب وہ سینہ کھل گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال آپ پہ قربان، 1000 مرتبہ اس دنیا میں پیدا کیے جاؤں تو 1000 مرتبہ بھی میری جان آپ پہ قربان۔ فرمایا ہاں ابھی تمہارا ایمان مکمل ہے۔ شرط ہے کہ ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس درجے کی ہو کہ کوئی چیز اس کے سامنے ہیچ نظر آئے، اپنی جان کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو، یہ کیفیت ہو۔ تو جو پھر ہم دیکھتے ہیں حضور نے کیا فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ وہ جو ہے مجھے یعنی نبی اکرم کو اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، رشتہ دار، ساری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر مجھے نہ چاہے۔ شرط ہے، کوئی ماں باپ کو گالی دے رہا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر کے ایسے برداشت کرے؟ اللہ کا فضل ہے اس گئے دوسرے حالت میں ہو سکتا ہے گناہ گار ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، یہ بڑا کا فضل ہے مسلمانوں پہ، اور بالخصوص ہندوستان بر صغیر کے مسلمانوں پہ کہ جو ہے نماز بھی نہیں پڑھتا ہو، روزہ بھی برابر نہیں رکھتا ہوگا، اور کیا کیا برائیوں میں انہیں ملوث ہوگا۔ جب ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے تو سر لینے یا سر دینے کے لیے میدان میں کود کے آتا ہے۔ رات میں تھوڑا سا واقعہ رن بازار میں بچے پورے نکل گئے روڈوں پہ، اس نے گستاخی کی نبی وسلم کے شان میں، سوشل میڈیا پہ تو اس کے خلاف نکل گئے۔ تو یہ کہ یہ جو ایمان ہے یہ اصل میں بہت بڑا ایمان ہے۔ حضور جو ہے ذات ہے محبت، ایمان کا مرکز اور محور ہے حضور اسلم کی ذات۔ یہاں سے ذرا بھی ہٹے نہ اللہ ملتا، نہ آخرت ملتی، نہ جنت ملتی، کچھ نہیں ملنے والا۔ حضور کی محبت، ان کی توقیر، ان کی تعظیم اتنی زیادہ ہو کہ صحابہ کے کئی واقعات اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کیا معاملہ تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیا معاملہ تھا غزوہ احد میں، حضرت ابو دجانہ کے کیا معاملہ تھا۔ جب یلغار بہت بڑھ گئی اور یہ دونوں بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، اب حضور پہ وار ہونے والا تھا، تو سوچا کیا کروں، ان لوگوں کی طرح سینہ سپر ہو جاؤں۔ پھر سوچے کہ حضور کی محبت کا تقاضا تعظیم کا یہ کہ ان کی طرف پیٹ نہ کی جائے، جب میں سینہ سپر ہوں گا دشمن کے سامنے تو حضور کو پیٹ، جیسے مرغی اپنے بچے کو چھپا لیتی، ایسا پورا لپٹے، بہت بڑے پہلوان تھے، اب تیر جو آ رہی، پتھر آ رہا، تلوار آ رہی، بچہ پیٹ پہ لے رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کو نظر پڑی، وہ دوڑتے ہوئے آ کے دشمنوں کو مار کے حضور سے دور کریں، تو پھر یہ جب اٹھے لڑنے کے لیے زخمی ہو گئے، جب تک پھر بھی لڑے۔ تو یہ کہ محبت ایسی ہو کہ کوئی چیز سامنے یہ نہ ہو کہ کیا نقصان ہو رہا ہے کیا نہیں، بس حضور کی محبت اور عقیدت یہ ہو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یاد رکھ لیجئے اعمال کی برائی اپنی جگہ، اعمال اچھے ہونا چاہیے، نیک اور صالح بننا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ لیکن جو یہ شاعر نے بہت بڑی پیارا پریشان، انہوں نے کہا بجھے عشق کی آگ تو اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ یاد رکھ لو، پھر تمہاری کوئی وجود نہیں ہے، تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہماری جو عزت ہے دنیا میں، ہمارا جو مقام ہے، لوگ جو ہے ہم تعداد میں کم ہیں ہم سے گھبراتے ہیں، لوگ ہم تعداد میں کم ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہم دولت مند ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ہم خوبرو ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ہم اچھے گاڑیوں میں پھرتے اس لیے نہیں ہے، اچھے مکانات اس لیے نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری وابستگی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی وجہ ہے۔ اقبال نے ایک بہت بڑی پیاری بات کہی اس سلسلے میں۔ اقبال نے کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مسلمان کا جو دل ہے وہ تو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے رہنے کا۔ حضور کہاں ہے؟ ایک مسلمان کے دل میں ہے۔ آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، ہماری جو آبرو ہے انہی کے نام کی وجہ طفیل ہے، ان کے نام کے صدقے اور طفیل میں ہماری آبرو اور عزت ہے۔ یاد رکھیں مسلمان
کہ جو ان سے وابستگی میں کامیابی ہے، اور انہی کے نام کے بطفیل کہ یہ محمدی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ امت محمدی ہیں، اللہ کے پاس بھی عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، دنیا میں بھی توقیر ہے۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں کہ جو گستاخ رسول تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ ایک تھا یہودی اور کافی دولت مند، قابل خوبرو اور کافی بڑا سردار یہودیوں کا، مدینہ کے قریب رہتا تھا، کعب بن اشرف اس کا نام تھا۔ اس نے خود شعر کہتا تھا اور جو کچھ لونڈیوں کو لگایا تھا کہ یہ حضور کی حجوں میں اشعار کہے۔ اسلام جو ہے حجوں اور اس قسم کی شرانگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی تنقید کرے، تنقید کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، تنقید کا، اور دیے ہمارے اسلامک اسکالر دیے، علماء دیے، دیتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے جو گستاخیہ انداز کرتا ہے، اس لیے ہماروں کو بھی تعلیم دی گئی کہ تم کسی غیر مذہب کے یعنی غیر مسلم کے جو ان کے پرسنالٹیز ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، ان کی شان میں کچھ مت بولو۔ اس لیے مت بولو کہ وہ اچھے عمل کے نہیں، اس لیے کہ کہیں وہ جہالت کی وجہ سے تمہارے نبی اور تمہارے اللہ کی شان میں گستاخی کر دیں۔ احتیاط کرو، ظاہر ان کو بھی تکلیف ہوگی نا، کسی کی شان میں اگر کسی کے بڑوں ان کے کوئی ماننے والے ہیں ان کو برا کہا جائے، تو اس لیے ہم کو بھی روکا گیا ہے۔ لیکن جو اسلام کا اصول کیا ہے، کعب بن اشرف نے جب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو برداشت کریں گے، جانی نقصان ہوتا برداشت کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں کسی قسم کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کافی ٹرافک تھی، آنے میں بھی دیر ہو گئی اور 5 منٹ اذان کے لیے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک جس قسم کی محبت نبی کریم سے مطلوب ہے وہ ہم کو عطا فرما دیں، آپ کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما، ہمارے ساتھ رحم کے، کرم کے، فضل کے معاملے فرما۔ مالک ہم نے جو کچھ کہا اس پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اسلام کے دشمن بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخیاں کرتے ہیں مالک ان کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرما دے تاکہ وہ ایسے کاموں سے بچ سکے، اور ان سب کا مقابلہ کرنے کی ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔